تو جی بی میں آپ دونوں کو پتا تھا کہ آئی پی پی کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی؟ آئی پی پی کو ایک سیٹ نہیں ملی، کہاں سے لے آئے یار؟ پہلے آئی پی پی کو ایک سیٹ نہیں ملی، وہ آزاد امیدوار اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو آزاد امیدوار تو ہمیشہ جیتنے والی پارٹی میں نہیں شامل ہوتے۔ جی بی کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے مجھے ذرا اس کے نہیں، آپ نے کہا نا ہمیں سب کچھ الیکشن سے پہلے پتا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے کہا تھا ہمیں یہ پتا ہوتا ہے، ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ آئی پی پی گورنمنٹ بنائے گی۔ یہ بات نہیں ہے، کون سی پارٹی جیت رہی ہے، کینڈیڈیٹ میں کتنا دمخم ہے، جماعت میں کتنا دمخم ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ میں تو آپ کو سیاسی اندازے کی بنیاد پہ اور سروے کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم 8 سیٹیں صرف میرپور ڈویژن میں جیت رہے ہیں۔ اوورآل اس وقت 33 میں سے 19 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے آج کی تاریخ میں آزاد کشمیر کے اندر جو سیٹیں ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ 33 ہی جیت سکتے ہیں، ان کا تو حق ہے ان کو، لیکن سوال یہ ہے کو حق کیوں ہے؟ کہنے میں حق ہے نا، کہنے میں کیا طنز کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان لوگوں نے جو کشمیر کا معاملہ تھا جس طرح ہینڈل کیا صحیح طریقے سے کیا، یا انہوں نے ان کی نااہلی سے وہ خراب ہو گیا؟ وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں ہوا، انہوں نے اپنے بیسٹ ایفرٹس کی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے جتنی بڑی رعایتیں اس کمیٹی کے ممبران کے کہنے پہ دی تھیں، اور وہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہونے سے بچانے کے لیے دی تھی، میں آج بھی کہتا ہوں وہ ریشنل نہیں تھیں، وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری رعایتیں تھیں، لیکن ہم کشمیر کے ساتھ اپنا رشتہ اور لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے تھی۔ ہم نے آپ نے بار بار سوال کیا کہ پروسکرائب کیوں کیا؟ اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ 2 مہینے کا راشن اپنے اپنے گھروں میں ڈال لو، ہم نے پوری ویلی چوک کر دینی ہے، اور یہ کوئی ایک بندہ ایسے نہیں کہہ رہا، وہ جلسے کر کے کہہ رہا ہو، وہ میٹنگیں کر کے کہہ رہا ہو، اور وہ کہہ رہا ہو، اور اس کے ساتھ ماضی میں بھی اور آج بھی آپ کے چینل چلا رہے ہیں نا، تو بس وہ خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں یار، میں کہہ چکا ہوں نا، آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہوتے ہو، یہ کیا پکڑ کے بیٹھ گئے ہو کہ خط کیوں لکھا ہے؟ جنگ اور پروسکرائب کی 2 مختلف سٹیٹس ہیں۔ جنگ دشمن ہوتا ہے، امریکہ ایران بھی جنگ لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ پروسکرائب کو آپ ہٹ پکڑ کے گولی نہیں مارتے، دشمن کو گولیاں مارتے ہیں، اس کے باوجود اس سے مذاکرات کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ بھی چل رہا ہے، سارے پاکستان کے میڈیا پہ چل رہا ہے، جو کمیٹی کے ممبران دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہاں پہ گرد و نواح میں جس طرح کے لوگ مسلح اس کی فوٹیج چل رہی ہے نا، یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ کسی ایجنسی کے کہنے کو چھوڑ دیں، آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ فوٹیج ہے۔ کیا ایسی کسی احتجاج کو یا ایسے کسی گروہ کو جو ایسا احتجاج کر رہا ہو اور اعلان کر رہا ہو کہ ہم نے 2 مہینے کے لیے ساری ویلی چوک کر دینی ہے، اور ان کے پاس مسلح لوگ ہوں، خبر نہ ہو، لوگ ہمارے مر رہے ہوں، خبر نہ ہو، تو اس کے بعد کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ہاں اب کسی بھی لیول پہ بات نہیں کر رہے آپ، تو آپ تو کہتے بات کرنی نہیں ہے، نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، نہیں آپ تو کہتے کرنی نہیں ہے، نہیں دھرنے پہ جو بیٹھے ہیں ان سے تو بات کر رہے ہیں، وہی ہے نا، بات چیت اور مذاکرات بالکل نہیں ہو رہے، نہ ان کی کوئی گنجائش ہے۔ ان کے لیے یہی راستہ ہے جو آپشنز میں نے آپ کے پروگرام میں دی ہیں، پرامن طریقے سے منتشر ہوں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، کشمیر کے لیے بہتر ہے۔ اور آخری بہت سے لوگوں کا خیال ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ راولہ کوٹ ادھر ساری گڑبڑ ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 نشستوں پہ الیکشن نہ ہو پائیں۔ اگر یہ 2-3 سیٹوں پہ، اول تو یہ بتائیں کہ الیکشن سب میں ہوں گے، یا اگر یہ 2-3 سیٹوں پہ ابھی اس وجہ سے الیکشن نہ ہو پائے، کیا باقی الیکشن تو ڈیلے نہیں ہوں گے؟ مالک صاحب 27 جولائی کو الیکشن ہونے اس لیے ضروری ہیں کہ 4 اگست کو موجودہ اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسمبلی کی ٹرم آگے بڑھے یا پرائم منسٹر کنٹینیو کرے، تو ایک اور کرائسس ہم مسلط کر دیں کشمیر پہ۔ الیکشن ضروری ہے اور 27 جولائی کو ہونا ہے۔ اگر 1 یا 2 نشستوں پہ براہ راست آپ کے سوال کا جواب یہ ہے نہ بھی ہو سکا، تو باقی نشستوں پہ ضرور الیکشن ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک مستحکم گورنمنٹ آزاد کشمیر میں اس کا قیام ضروری ہے، اور وہی اس کرائسس کو حل کر سکتی ہے، وہی اس میں مذاکرات کر سکتی ہے۔ بلاول صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے، میں آپ کے پروگرام میں اس سجیشن کو آن کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ بالکل اسے آن کرتی ہے، آپ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری بیٹھیں، تو وہ مستحکم گورنمنٹ کے بغیر پاسیبل نہیں ہے۔ ایک اور کرائسس بنے گا، یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی، اب ان کو چاہیے جو احتجاج کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو تو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے اس کے اوپر یہی ایک طریقہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے، اس میں جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائے۔ آخری سوال، اگر یہ دھرنا ابھی چلتا رہتا، ابھی تک آپ نے بالکل اس کو کنٹین کیا ہے اس علاقے میں، آپ کہتے ہیں چلے الیکشنز تک کوئی اور واقعہ نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، الیکشنز ہو جاتے ہیں، یہ دھرنا پھر بھی ایسی اگر وہ نہیں ہٹتے،
ایسے چلتا رہے گا کہ پھر گورنمنٹ سخت ایکشن لے گی؟ دیکھیے اس وقت بھی جو ان کے اسٹیج سے گفتگو ہوئی ہے، ریاست نے بڑے صبر، تحمل اور پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کسی طرح کا ریاست کی طرف سے کوئی یوز آف فورس ہو۔ میرا خیال ہے کہ انہیں بہت سارے لوگوں نے سمجھایا ہے، اوورسیز بھی کچھ پاکستان آئے ہیں، انہوں نے ان سے بات کی ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ضد، ہٹ دھرمی یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کا حل پولیٹیکل ہے، سر یہ پولیٹیکل حل اس کا ہے۔ یہ جو سید قمر رضا صاحب ہیں انہوں نے سیٹوں کا حل نکل رہا تھا، ان کے یہ جو مطالبات تھے نا کہ جی ہمارے اوپر جو حاکمیت ہے اس میں مداخلت ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس کا بھی حل نکل رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی رستہ نہیں، اس میں ہٹ دھرمی نہیں تھی، ہاں ہٹ دھرمی ان کی طرف سے ہوئی اور اب فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں مان رہی۔ یہ جو سید اپنا قمر رضا صاحب تھے، اس لیے نہیں کوئی بیان شان بدل گیا کہ ناکام ہو گئے تھے کہ واقعی؟ مالک صاحب یہ بہت کلیئر بات ہے کہ قمر رضا صاحب جو ہیں یہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، بہت سارے میسیجز ان کے پاس آئے اوورسیز پاکستانیز کے، میرے پاس آئے، ہمیں بھی آئے، قمر صاحب کے پاس آئے ہوں گے، ان کا تو سارا حلقہ ہی اوورسیز ہے کہ جی اس مسئلے کا پرامن حل نکالیں۔ وہ اس ایک انٹینشن سے اپنی ذاتی حیثیت میں ان کے پاس گئے کہ وہی باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں کہ پرامن طریقے سے منتشر ہوں، نہ وہ کسی کا پیغام لے کے گئے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ تھا، نہ وہ کسی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، یہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں بحیثیت چیئرمین او پی ایف ایک کوشش تھی اور ایک پیغام رسانی اوورسیز پاکستانیز کی تک۔ تو یہ جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے، انہوں نے ایسے ہی ملبہ ڈالا ان پہ کہ چلے چوتھی دفعہ واپس آنا ہے تو کسی طرح پا دیو؟ بس ظاہر ہے جی، وہ ان کی جو پریس ریلیزز ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی کچھ ذہنی اختراع ہوتی ہے، کچھ سچویشن کو ٹویسٹ اور مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قمر صاحب لیکن یہ بات بڑی اچھے واضح جذبے ہے، کے ساتھ گئے ہوں گے، گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی، میں نے بھی تھوڑی سی سنی، جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے لیڈروں نے، قمر صاحب وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی وہ نامناسب تھی، اور یہ جو کال انہوں نے اپنی جو مارچ تھا، یہ بات بھی درست ہے کہ باہر سے لوگ بہت کم نکلے ان کے ساتھ، اور جو مارچ انہوں نے پوسٹ پون کیا وہ ایسے ہی نہیں کر دیا۔ اب قمر صاحب ڈاکٹر صاحب کو مل کے گئے ہوں، مجھے مل کے گئے ہوں، آپ کو مل کے گئے ہوں، کسی حکومتی ذمہ دار سے ملے ہوں گے اور ان کے ساتھ لوگوں کے تعلق ہیں، اس کی جو انٹرپریٹیشن وہاں کر دی گئی، کیونکہ اس کے بغیر اگر ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا تو مذاکرات ان کے ساتھ میری اطلاع ہے کہ ٹھکائی کی پوری تیاری تھی۔ میری سب گزارش سن لیں، اگر سوال یہی ہے، ان کو اگر یہ مینڈیٹ نہیں تھا تو ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہ کرتا، اگر مینڈیٹ تھا اور اس سے وائلیٹ کر دیا گیا، جو باتیں ہوئی اس سے جذبات میں آگے انہوں نے کوئی غلط باتیں کی تو نیچرل۔ دوبارہ ایک سنٹنس میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کے پاس اوورسیز پاکستانیز کی میسیجز اور ان کی جو جذبات تھے وہ کنوے کرنے گئے کہ پرامن طریقہ اختیار کریں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو۔ اگر وہ مل کے کسی کو گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اس کا عینی شاہد ہوں، وہ 3-4 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے آفس میں، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی بالکل جائیں، آپ چیئرمین او پی ایف کے، آپ ضرور جائیں، اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اور اچھی نیت سے گئے ہیں، ہم ان کی نیت پہ بار بار ہر سٹوری کے اندر نا آپ اور رانا ثناء اللہ آتے ہیں، مجھے لگتا ہے جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب آپ دونوں کی بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہ آپ دونوں کا کرائسس بنایا ہے سارا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء صاحب کو ڈاکٹر طارق فضل چودھری پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، اور اس طرح کے تمام جو کٹے کیسز ہوتے ہیں پولیٹیکل ایڈوائزر، بڑا سیانے آدمی نے آف کورس، پر اے تاڑی گالی کر رہے ہیں میں لگتا ہے۔ چلے 2-3 باتیں تو اچھی آگئی۔ ڈاکٹر صاحب تو جلدی، ایک تو آپ دونوں نے کہا، انہوں نے آفر دی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، آپ نے کہا بالکل، آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں بالکل بننا چاہیے، اگر وہ نہیں بھی شامل ہوتے تو پھر نہیں بنے گا، اگر کمیشن کس چیز کا تو پھر بات ہی نہیں بنے گی۔ نہیں، جو فریق ہیں جس کا کلیم ہے وہ کہتا ہے میری شکایت ہے، میں شکایت کرنے والا ہی نہیں آتا تو پھر آپ کیا کرو؟ پھر ان کا کالعدم تو آپ کو ہٹانا پڑے گا، ان کا پروسکرائب سٹیٹس ہٹانا پڑے، اس کے ساتھ ہی آ جائیں گے وہ بھائی، وہاں پہ جنرل پبلک اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آ جائے گی۔ جب یہ کمیشن بنے گا اس کے اپنے ٹی او آرز ہوں گے، اور اس وقت سچویشن دیکھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم دعوت دیں گے، وہ ذرا آگے کی بات ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو اگر بقول آپ کے مظفر آباد میں تقریر کی، یہ ساری اس طرح کی، کوئی اس کا الیکشن میں فائدہ ہوگا ان کو؟ الیکشن میں انہیں کوئی خطر کا فائدہ نہیں ہوگا، الیکشن میں تو میں نے آپ کو انالیسس دے دیا ہے اپنا، اور پھر کل یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر طارق کہہ رہا ہے اتنی سیٹیں ہماری جیب میں ہیں، میں نے ایک سیاسی انالیسس آپ کی جیب میں ہے، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، آپ کی جیب میں ہی صحیح۔ سوال یہ ہے مالک صاحب، سیاسی طور پہ الیکشن کے اندر ہم جس ماحول، جس ملک کے رہنے والے ہیں، جس ریجن کے رہنے والے ہیں، یہاں
تقاریر کے ذریعے میسیجنگ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو حوصلے بھی دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کی اگر جاتی آپ کی سیٹیں زیادہ آ گئی قمر صاحب، ہیں۔ اگر کیا مطلب ہے؟ لیٹس سے یہ کہتے ہیں نا ہم تو اتنی ہم جیت اگر رہے کیا ہیں۔ پھر ان کو کہنے دینا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں اگر؟ ان کے سوال بھی کر رہا ہوں، اگر آپ کی سیٹیں ان کے اندازے غلط ہوتے ہیں، آپ کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر کیا دوبارہ اچانک آئی پی پی تو نہیں جیت جائے گی کچھ سیٹیں وہاں پہ؟ دیکھیں میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، وہ جی بی میں ہوا ہے نا، وہ نہیں آپ جیت گئے نہیں، وہ تم کو 4-5 سیٹیں پہلے مل وہ گئی۔ آزاد بندے ملے تھے، لیکن تو یہاں بھی بڑے آزاد ہے، آزاد کشمیر میں تو اور بھی آزاد ایک ہے۔ جملہ کہہ دوں ہاں کہ جو بھی جماعت آزاد کشمیر میں جیتے گی ہم اسے ویلکم کہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن صاف، شفاف اور کریڈیبل ہوگا، یہ آپ کو یہی پروگرام میں بات نوٹ میرے یہ تو چیئرمین میں بچپن سے نے سنتا ہوں مالک الیکشن صاحب، میں۔ یہی بات بلاول صاحب نے وہاں پہ کہی، انہوں نے کہا کہ جی بی میں ہمارا مینڈیٹ تھا، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اور مسلم لیگ نے تسلیم کیا۔ کیا ہم اس کو- مبارکباد اچھا، آپ نے دیتے ہیں۔ زیر ہم اس کا سیاستدان شکریہ ادا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا، اور انہوں نے کہا یہاں بھی جس جماعت کی حکومت جس کو میجارٹی ملے گی، اگر ان کو میجارٹی ملی تو میں ان کو مبارک دوں گا، مجھے میجارٹی یہ ملی تو تو باتیں نہ کرنے کی، مجھے چھوڑیں۔ اچھا ہم باتیں آپ کریں تو بڑی باتیں زیرہ، ہیں۔ آپ بڑا زیرہ سیاستدان ہے، مجھے بڑا سمپل سا سوال میں نے پوچھا ہے، آپ کے خیال میں اگر یہ جیتتے ہیں زیادہ میجورٹی تو کیا آئی پی پی کو نقصان ہوگا؟ اور اگر آپ جیت گئے زیادہ سیٹیں تو کیا آئی پی پی کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے استحکام مالک پاکستان سیاست میں پارٹی اگر کا؟ پہ بحث نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ تجزیہ کار کرتے ہو، ہم سرٹینٹی سے باتیں کرتے ہیں، سرٹنٹی سے بتا دیں سرٹینٹی سے انشاءاللہ ہم سیٹیں جیتیں گے، تو پھر سب آئی پی پی جیت کے ہم گورنمنٹ بنائیں گے، استحکام پاکستان ہم پارٹی بھی گورنمنٹ جیت بنائیں گے۔ اور اگر کسی جماعت کی اکثریت نہ ہوئی یا ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کل اتحادی حکومت ہو، اور اگر اکثریت نہ ہوئی ان کے تو ساتھ ملکی مل کے حکومت ہو بنائیں گے سکتی کہ ہے۔ استحکام جس کو پاکستان لوگوں نے پارٹی ووٹ کے دیا، ساتھ، نہیں ان کے ساتھ بنائیں گے کہ جس کو استحکام لوگوں نے ووٹ پاکستان کے دیا، ساتھ؟ جس کو لوگوں نے ووٹ دیا، بتاتے نہیں ہیں۔ نہیں جس کو لوگوں نے ووٹ دیا بھائی ممبروں کے ساتھ بنانی ہے نا حکومت، مالک کے ساتھ تو نہیں بنانی نا۔ ٹھیک ہے۔